الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید میں اور قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چند نوجوان اولو العزموں کی تعریف بیان فرمائی. یہ آیت سورۃ الکہف کی ہے. جمعہ کے دن سورۃ الکہف کا پڑھنا مسنون ہے. اس سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے چند ایسے نوجوان لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے جن کا ایمان، جن کا یقین، جن کی استقامت، جن کی اولو العزمی کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ قرار دے دیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کہہ دے کہ یہ نوجوان ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کی جوانی کتنی پاکیزہ ہوگی، اس کے خیالات کتنے پرعزم ہوں گے، اور ان کے اندر جسمانی اور روحانی طاقت کتنی زیادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے. ان کا ایمان لانا ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کو قرآن کا حصہ بنا دیا. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، جب وہ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھولے ان نوجوانوں کے لیے. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. باندھ دیا کا مطلب جیسے کوئی گونی کھلی ہوتی ہے، گونی کا منہ کھلا ہوتا ہے، اس گونی کے اندر اگر ہوا بھر جائے تو وہ گونی اڑنے لگتی ہے. پلاسٹک ہے، پولیتھین ہے، اس کا منہ کھلا ہو، بند نہ ہو، ہوا بھر جائے تو وہ اڑنے لگتی ہے، لیکن منہ اگر بند کر دیا جائے تو وہ اڑتی نہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان نوجوان کے دلوں کو ہم نے باندھ دیا تھا، مضبوط کر دیا تھا. اور
اللہ تعالیٰ نے اتنا مضبوط کیا تھا کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومن امپائر کہلاتی تھی۔ ان نوجوانوں کے ایمان اور یقین کو راہ راست سے ڈگمگا نہیں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ جب قرآن مجید کی شروعات اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن مجید کی آیتوں سے، تو ہر انسان اپنی ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ ہر نماز میں، فرض ہو، نفل ہو، مسنون ہو، تہجد کی ہو، اشراق کی ہو، اوابین کی ہو، چاشت کی ہو، ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ پڑھواتا ہے۔ کیوں؟ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے۔ پورے قرآن مجید کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں، سورۃ الفاتحہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت، ہر نماز میں سب سے پہلے یہیں سے شروعات کی جاتی۔ پوری زندگی انسان اسی ایک آیت پر محنت کرتا ہے، بلکہ آیت پر نہیں، آیت کے اندر ایک لفظ پر پوری زندگی انسان محنت کرتا ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ رب کا لفظ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی جو صفت ظاہر فرمائی ہے نمایاں طور پر، وہ کون سی صفت ہے؟ رب کی صفت۔ رب کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما دینے والا۔ رب کا مطلب ہوتا ہے جسمانی دیکھ بھال کرنے والا، روحانی دیکھ بھال کرنے والا۔ رب کا بہت سارا مطلب۔ رب کے اندر یہ بھی ہے کہ روزی اللہ دیتا ہے۔ رب کے اندر یہ بھی ہے کہ مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے۔ رب کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ بیٹا اللہ دیتا ہے۔ رب کے اندر یہ بھی دیتا ہے رزق اللہ تعالیٰ کم کرتا ہے۔ رب کے اندر یہ داخل ہو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بیمار ہوتا ہوں تو وہی رب ہے جو شفا دیتا ہے۔ رب کے اندر یہ بھی مطلب ہے هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَمَاتَ وَأَحْيَا۔ اگر میں ہنستا ہوں تو ہنسنے کا ماحول اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اگر میں روتا ہوں تو غم اللہ رب العزت دیتا ہے۔ اموت و احیا۔ اگر میں زندہ ہوں میرے رب نے مجھ کو زندگی عطا فرمائی۔ اگر موت آتی ہے میرا رب مجھے موت دیتا ہے۔ یہ سب رب کے معنی۔ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، انسان نماز کے ذریعے یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں رب کی حقیقت داخل ہو جائے۔ روزے کے اندر بھی یہی مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میرے دل کے اندر آ جائے، میں جان جاؤں میرا رزق دینے والا اللہ ہے۔ کوئی حکومت نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی سروس نہیں، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی ذات رزق نہیں دیتی ہے۔ رزق دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے اور وہ رب ہے۔ جب سورۃ الفاتحہ آپ مکمل کر دیتے، سورۃ الفاتحہ کب پڑھی جاتی ہے؟ قوما کی حالت میں، جب انسان کھڑا ہوتا ہے تب سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے اور اس میں رب کا اقرار کرتا ہے، رب العالمین رب العالمین۔ جب انسان نماز کے اندر رکوع میں گیا تو اللہ تعالیٰ کی کون سی صفت کا اظہار کرتا ہے؟ سبحان ربی العظیم۔ پھر اسی رب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ رکوع میں کرواتا ہے۔ آپ رکوع سے جب اوپر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ تو نماز آپ نے شروع کی، رب کا اقرار کیا، آپ نے رکوع کیا، رب کی تسبیح پڑھی، رکوع سے جب آپ نے سر اٹھایا ربنا لک الحمد، اپنے رب کی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اور نماز میں یہ لفظ دہرواتا ہے، ریپیٹ کرواتا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے کہ میری زندگی میں میرا رب ہے جو تمام مشکلات سے مجھ کو بتاتا ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آیا نہیں تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہلواتا ہے؟ انسان جب اس دنیا میں آیا نہیں تھا،
کوئی بھی انسان دنیا میں آیا نہیں تھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کو، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام انسانوں کو عالم ارواح میں جمع فرمایا تھا۔ کہاں جمع فرمایا تھا؟ عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع فرمایا، اور تمام روحوں کو جمع فرمانے کے بعد اللہ نے ایک عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا دنیا کے تمام انسانوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا الست بربکم، اے دنیا میں جانے والے انسانوں بتاؤ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو دنیا میں آنے والا تمام انسان بیک زبان ہو کر کہا تھا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو یہ سبق دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا تاکہ انسان نماز میں بھی، سجدے میں بھی، رکوع میں بھی، اتحیات میں بھی ہر جگہ اپنے رب کی بزرگی اور اپنے رب کے وعدے کا اقرار کرے۔ اس دنیا میں جتنے نبی آئے تقریباً ہر نبی نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے نا تو اسی رب کے نام کے ساتھ دعا فرمائی۔ کس کے ساتھ؟ رب کے نام کے ساتھ۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، بھول چوک ہوئی، تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرماتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے رب میں نے بڑا ظلم کر لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے رب کے نام کے ساتھ، کہتے تھے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کو جب کعبۃ اللہ کے گرد بسانے کے لیے چھوڑ کر گئے تو ابراہیم نے اللہ سے اس چٹیل میدان میں دعا کی، کون لفظ کے ساتھ؟ رب کے نام کے ساتھ۔ ابراہیم نے کہا تھا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آقا نے بھی ہمیں دعا سکھلائی، اسی رب کے نام کے ساتھ آقا نے دعا سکھائی۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا اچھی کر دیجیے، اے ہمارے رب ہماری آخرت اچھی کر دیجیے۔ تو رب کا نام بڑا مختصر ہے، لیکن انسان پوری زندگی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، مراقبہ، دعوت و تبلیغ، خدمت خلق سب کے ذریعے سے یہی چاہتا ہے میری زندگی میں رب کی حقیقت داخل ہو جائے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اپنے دل میں اللہ کی ربوبیت لے کر کے جائیں گے، وہی رب ہے جو مشکل کشا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مشکل کشا نہیں ہے۔ وہی رب ہے جو موت دیتی ہے، وہی رب ہے جو رزق دیتا ہے۔ جب اس رب کا ترانہ تسبیح انسان پڑھتے 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 اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور انسان کی موت آ جائے گی۔ انسان قبر کے اندر جیسے جائے گا دو فرشتے انسان کے پاس آئیں گے، یہ نہیں فرمائیں گے من خالقکم، تمہارا پیدا کرنے والا کون تھا؟ فرشتے یہ نہیں پوچھیں گے۔ جس لفظ کا تذکرہ آپ نماز میں کرتے رہیں گے، جس رب کا تذکرہ آپ رکوع سجدے میں کرتے رہیں گے، فرشتہ وہی پوچھے گا من ربک، تیرا رب کون؟ جب اس دنیا میں رب کی تسبیح پڑھتے پڑھتے اپنے رب کو مشکل کشا مانتے مانتے، اپنے رب کو حاجت روا مانتے مانتے دنیا سے جائیں گے، تو جب فرشتہ کہے گا من ربک تو انسان کہے گا رب العالمین، میرا رب تو وہ ہے جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا۔ اس ایمان کی حقیقت انسان کے اندر داخل ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان۔ جس کے اندر ایمان داخل ہوتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے امتیوں کے لیے دعا فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے،
آپ نے ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، اے میرے اللہ مجھے میرے دوستوں سے ملا دینا، اے اللہ مجھے میرے دوستوں سے ملاقات کرا دینا۔ تو صحابہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے صحابہ آپ کے دوست نہیں؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں بالکل آپ ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا کس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ اس دنیا میں سب سے زیادہ تعجب خیز طاقتور ایمان کس کا ہے؟ تو صحابی فرمانے لگے نبی علیہ السلام کا، یعنی انبیاء علیہ السلام جو آتے ہیں ان کا ان کا ایمان دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ارے نبی ایمان نہیں لائے گا، نبی کے اوپر اللہ کا پیغام آتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے، منتخب الی اللہ ہوتا ہے، نبی ایمان نہیں لائے گا تو کون ایمان لائے گا؟ اور کوئی بتاؤ بھائی کس کا ایمان ہے جس کے لیے میں دعا کر رہا ہوں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم لوگ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں ایمان لاؤ گے، تم تو چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، کنکری کو کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، میرے اوپر قرآن مجید کی آیتوں کا نزول تم دیکھتے ہو، میری صبح کو شام کو دیکھتے ہو، تم لوگ ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کون ایمان لائے گا؟ پھر صحابہ سے پوچھا بتاؤ اور کون ہے؟ تو صحابہ فرمانے لگے اللہ و رسولہ اعلم، بس اللہ اور رسول اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کس کا ایمان طاقتور اور تعجب خیز ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میرے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد دنیا میں نبوت کا سلسلہ بند کر دیا جائے، کچھ لوگ آئیں گے وہ نبی کو نہیں دیکھے ہوں گے، صحابہ کو نہیں دیکھے ہوں گے، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، آسمان سے فرشتوں کو آتا ہوا نہیں دیکھیں گے، کسی نبی کے معجزے کو نہیں دیکھیں گے، لیکن ان کے علماء جب ممبروں سے اللہ اور رسول اللہ کی بات بتائیں گے تو وہ لوگ اس پر لبیک کہیں گے، میں اپنے ان دوستوں کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو ہمارا ایمان اللہ رب العزت کے نزدیک اور سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے ہمارے پاس دنیا کی سب سے قیمتی طاقتور کوئی چیز اگر ہے تو وہ ایمان ہے۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ مال ہے، مال کو کمانے کے لیے آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے 7 سمندر پار کھاڑی کا سفر کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ان کو چھوڑ دیتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے سے بڑے مالک بوس کی ڈانٹ سنتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان خون اور پسینے کو بہا کر کے جو پونجی اکٹھا کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے میرے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ میری دولت، میری پراپرٹی۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے گھر میں 2-4-5 لاکھ روپیہ 10-20 کروڑ روپیہ رکھا ہے، انسان بیمار ہو گیا، اب وہ ہاسپٹل میں گیا، جس دولت کو اس نے خون اور پسینے کو بہا کر کے کمایا ہے، جس دولت کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر 7 سمندر گیا ہے، ڈاکٹر صاحب سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب بس اچھا ہو جاؤں، چاہے جتنا پیسہ ہو اس کو میں خرچہ کر دوں گا۔ تو اب معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں مال قیمتی نہیں ہے، انسان کی زندگی میں کیا قیمتی ہے؟ انسان کی جان قیمتی ہے نا، انسان کی صحت قیمتی۔ اب انسان کی صحت سے زیادہ کیا چیز قیمتی؟ میں طاقتور ہوں، میں صحت مند ہوں، تندرست ہوں، میرے سامنے میری بیٹی کی عزت لوٹی جائے، میرے سامنے میرے بیوی کی عزت لوٹی جائے، میرے سامنے میرے ماں باپ کی عزت و ناموس پر حملہ کرے تو انسان اپنے مال کو بھی خرچ کر دیتا ہے اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا ہے، کہتا ہے پہلے میں تم سے لڑوں گا پھر جا کر میری بیوی پر بچوں پر تم دست درازی کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی زندگی میں نہ مال قیمتی ہے نہ جان قیمتی ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں عزت و آبرو سب سے زیادہ قیمتی، عزت و آبرو سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، جب ایمان لائے نا
تو سعد بن ابی وقاص کی بوڑھی والدہ تھی، کہنے لگی سعد محمد کا دامن چھوڑ دو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کیا کہتی تھی؟ محمد کا دامن چھوڑ دو سعد، ورنہ میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، نہ تم سے بات کروں گی۔ 3 دن ہو گیا حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان لانے کے لیے، اور ماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ بوڑھی ماں تھی، ضعیف ماں تھی۔ لوگ رشتہ دار جو ابھی تک دین کو قبول نہیں کیے تھے وہ سعد بن ابی وقاص کے پاس اور کہنے لگے ارے سعد اپنی ماں کا تو خیال کر، تیری ماں غش کھا کر کے گرتی ہے، تیری ماں بھوک اور پیاس سے تڑپتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، میری ماں کے دل میں اگر 1000 جان ہوتی، وہ 1000 مرتبہ بے ہوش ہو کر گرتی، میں ماں کو قربان کر دیتا مگر محمد کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو معلوم ہوا نہ مال قیمتی، نہ جان قیمتی، نہ عزت و آبرو قیمتی، نہ ماں باپ قیمتی، کوئی قیمتی چیز اگر ہے تو وہ اللہ اور رسول اللہ پر ایمان سب سے بڑا قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ایک پلے میں رکھ دو، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے قیمتی اگر کوئی پلہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان کے لٹیرے اس وقت جگہ جگہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے چوکنا بالکل کھڑے۔ اس دنیا کے اندر جب نوجوان ایمان لاتا تھا نا تو اللہ رب العزت بہت خوشی کا اظہار فرماتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نوجوان ایمان لاتا اور نوجوان کی زندگی پاکیزہ گزرتی تو اللہ رب العزت پاکیزہ نوجوان انسان کی زندگی کو دیکھ کر فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنے انقلاب آئے، سیاسی انقلاب، معاشرتی انقلاب، دعوتی انقلاب یا دینی انقلاب، دنیا میں جس نے بھی رخ بدلا ہے، انقلاب برپا کیا ہے، وہ نوجوانوں کی جماعت ہے۔ وہ کس کی جماعت ہے؟ نوجوانوں کی جماعت ہے۔ محمد الرسول اللہ سے پہلے حضرت ابراہیم اس دنیا میں آئے، وہ 40 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی۔ ابراہیم کا نام چونکہ جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں شاید ایک عمر دراز انسان کا نام آتا ہے، لیکن نہیں، جس وقت حضرت ابراہیم نے نمرود کے سامنے توحید کا ڈنکا بلند کیا تھا، ابراہیم کی چڑھتی ہوئی جوانی تھی، انہوں نے نمرود کا مقابلہ کیا۔ عین جوانی کے عالم میں حضرت ابراہیم نے عراق کی سرزمین سے ہجرت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کی پاکیزہ جوانی کو قبول فرما کر کے کہا ہم نے ابراہیم کو دنیا کا امام بنایا، ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ کو بھیجا۔ آپ میں سے ہر انسان جانتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک راستے سے ہوا تو ایک موسیٰ کی جماعت کا اور ایک دوسرا انسان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، تو انسان کو تھوڑی دیر کے لیے ہمدردی ہو جاتی ہے اپنوں سے۔ تو اس نوجوان نے جو موسیٰ علیہ السلام کے دین سے تھا، عقیدے سے تھا، قریب قربت تھا، تو اس نوجوان نے موسیٰ کو دیکھ کر فرمایا کہ موسیٰ میری مدد کر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام آئے، ایک مکہ دیا، فَقَضَى عَلَيْهِ، ایسا مکہ دیا کہ وہ نوجوان مر گیا۔ مارنے کی نیت نہیں تھی، لیکن قرآن بتانا چاہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ عمل کیا اس وقت موسیٰ کی جوانی عین شباب پر تھی۔ کوئی بوڑھا مارتا تو تھوڑی وہ انسان مرتا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب موسیٰ کی نوجوانی قرار پکڑ گئی اور 40 سال کی عمر موسیٰ کو پہنچا دیا میں نے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر میں نے موسیٰ کو علم دیا، حکمت عطا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ اس دنیا میں جب تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار جب فرمایا نا تو وہ عین جوانی کی عمر تھی۔ کتنی سال تھی؟
40 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا، تنے تنہا پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اور آپ کے ساتھ صحابہ کی جو جماعت تھی نا، وہ نوجوان صحابہ کی جماعت تھی۔ ابو بکر بوڑھے نہیں تھے، عمر بوڑھے نہیں تھے، خالد بن ولید بوڑھے نہیں تھے، نوجوانوں کی جماعت تھی۔ آقا 40 سال کے، حضرت ابو بکر صدیق 38 سال کے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 سال کے، اور حضرت علی تو اس وقت 10 سال کے تھے۔ عثمان بھی چھوٹے، علی بھی چھوٹے، خالد بھی چھوٹے، سعد بن ابی وقاص بھی چھوٹے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نوجوان انسان جب پاکیزہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے اوپر بڑا رشک آتا ہے۔ کہتا ہے اللہ رب العزت انہم فتیۃ آمنوا، چند نوجوان تھے جن کی جوانی عین شباب پر تھی، آمنوا بربہم، ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نا کہ جب انسان مر کر کے اس دنیا سے جائے گا، حشر کا میدان لگے گا، اللہ رب العزت حشر کے میدان میں دنیا کے تمام انسانوں کو اکٹھا کرے گا نا ہر انسان۔ حشر کے میدان میں جب انسان کھڑا ہوگا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین تانبے کی ہوگی، معلوم ہے نا، اور سورج سوا نیزے کی بلندی پر ہوگا، انسان کے جسم پر کوئی کپڑے کا چیتھڑا نہیں ہوگا۔ ہر انسان ولی اللہ ہو، مجاہد ہو، کوئی بھی بڑا سا بڑی ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر انسان کے اندر ایک لرزہ طاری ہے۔ تابی کی زمین سوا نیزے پر کیا ہوگا؟ سورج ہوگا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بقدر ہوگا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سختی کے عالم میں جب اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نوجوان کو بلائے گا، اللہ تعالیٰ نوجوان کو بلائے گا۔ کون نوجوان کو؟ من نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان کی پرورش نشو نما اللہ کی عبادت میں ہوئی، اس نے زندگی پاکیزہ گزاری، اس نے نوجوانی کو داغدار نہ کیا، اس نے نوجوانی کی عمر محمد الرسول اللہ کی سنت کو اپنایا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا عین اس وقت جب نبیوں پر، صحابہ پر، اولیاء پر ایک لرزے کی کیفیت ہوگی، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ نشأ فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ بلائے گا نوجوانوں کی جماعت ادھر آؤ، کوئی سایہ نہیں میرے سائے کے علاوہ، میں نوجوان بچوں اور بچیوں کو عرش الہی کی جگہ دیتا ہوں۔ اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جائے گا اور اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا ان عمرہ فیما افنا، انسان سے اللہ تعالیٰ اس کی عمر کے بارے میں پوچھے گا۔ بات مکمل ہو گئی تھی، جب عمر کے بارے میں پوچھے گا تو جوانی بھی ہے، عمر کے اندر بڑھاپا بھی ہے، عمر کے اندر بچپنا ہے، بات ختم ہو گئی ہوتی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں ان شبابہ فیما ابلا، عمر کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھے گا اس کو کہاں تم نے گنوایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عمر کو بھی پاکیزہ رکھے اور اللہ رب العزت ہماری جوانی کو بھی بے داغ جوانی بنائے، اللہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری یہ جوانی گزرے، بڑھاپا گزرے، جب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے بلائے تو اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے اور سیرت پر اللہ رب العزت اپنے پاس ہمیں بلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات کے سامنے پچھلی بار بھی اعلان کیا گیا تھا، اس وقت ملک کے اندر ایک سیلابی صورتحال ہے، سب سے زیادہ کشمیر اور صوبہ پنجاب زیادہ متاثر ہے۔ جمعیت العلماء کی ذمہ دار ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، آپ حضرات سے درخواست کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ بھرپور تعاون فرمائیں۔